مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ مجلس میں ایمان والوں کا تذکرہ، متقیوں کے لیے اللہ رب العزت نعمتوں والے باغات میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور نعمتوں والے باغات کیسے ہوں گے مختصر سا اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا تھا۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرکین کو سناتے تھے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتے، قیامت کے واقع ہونے کو جھٹلاتے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلاتے۔ تو جب یہ اس طرح سے ان کی طرف سے جھٹلانا آتا تو اللہ کہتے فذرنی، اے نبی جی مجھے اور انہیں جو جھٹلا رہے ہیں ہم دونوں کو چھوڑ دے، ان کو میرے حال پر چھوڑ دے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، جو قیامت کو، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو، قرآن کو اور تمہارے نبی ہونے کو جو جھٹلاتا ہے نا، انہیں اور مجھے دونوں کو چھوڑ دے، اب میں ان کو نمٹ لوں گا، میں انہیں نمٹ لوں گا۔ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، آہستہ 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 ان کو پکڑوں گا ایسی جگہ سے کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ لا يعلمون، ان کو بھنک بھی نہ ہوگی، لا يعلمون انہیں احساس بھی نہ ہوگا، لا يعلمون انہیں شعور بھی نہ ہوگا، لا يعلمون انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ ایک ہی لفظ کا اتنے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ اس کا ٹائٹل یہ بنے گا کہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں، اللہ کے عذاب میں آواز نہیں۔ جب پکڑ آتی ہے تو کھیل ختم ہو چکا ہوتا ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی لیے سنستدرجہم، اللہ کہہ رہے کہ میں انہیں ڈھیل دے دوں گا، آہستہ آہستہ۔ استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینا۔ کبھی کسی کو جب نعمتیں ملتی ہیں گناہ کے باوجود اور ناقدری کے باوجود، نافرمانی کے باوجود اور نماز کے چھوڑنے کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، جب اسے نعمتوں پر نعمتیں ملتی ہے، عہدے مل رہے ہیں، بڑے بڑے پارٹیوں کے لیڈر بن رہے ہیں،
اور سائیکل پہ چلنے والا آج پلین میں اڑ رہا ہے, ہیلی کاپٹر میں اڑ رہا ہے. جب ان کی نعمتوں کو جب تم دیکھو گے نا تو اللہ کہہ رہے ہم جیسے لوگوں سے کہ تم ان کی نعمتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا. یہ ان کے لیے ڈھیل ہے. کیا ہے؟ ڈھیل ہے. جب ڈھیل, ایک زمانہ ہوتا ہے پکڑ کا اور ایک زمانہ ہوتا ہے ڈھیل کا. پکڑ کا زمانہ بہتر ہے ڈھیل کے زمانے سے, اس لیے کہ ڈھیل کے زمانے میں اچھے اچھوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے. ہمارے ساتھ بھی ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے نا, ارے اتنا سب کچھ کرتا رہا ہوں لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرا کیا بگڑا گیا میرا. یہ مکہ والے اللہ کے رسول سے کہتے تھے, جب اللہ کے رسول ان سے فرماتے تھے نا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے, میری بات نہیں مانو گے, قرآن پر ایمان نہیں لاؤ گے, مجھے نبی نہیں مانو گے, اللہ کا عذاب آئے گا. تو وہ کہتے تھے کہاں ہے, لاؤ. ان کا مطالبہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا عذاب ہے تو کہاں ہے, لے آؤ نا. اللہ کا عذاب ہمیں کیوں نہیں پکڑ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے نبی جی آپ ان کے باتوں پر دھیان مت دیجئے, ان کو میرے حوالے کر دیجئے. پھر میں ہے اور وہ ہے, سنستدرجهم من حیث لا يعلمون, میں ان کو چھوڑے رکھوں گا, میں انہیں ڈھیل دے دوں گا اور آہستہ آہستہ ایسی جگہ سے پکڑوں گا کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوگا, ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا. اب اس کے مفسرین نے دو مطلب بیان فرمائے کہ مکۃ المکرمہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنا کر لوگوں کو پیشن گوئی دی کہ دیکھیں بعد میں اللہ تمہیں پکڑیں گے. اور یہ پیشن گوئی کا اظہار ہوا ہے ہجرت کے بعد میدان بدر میں. ہجرت کے بعد بولو, ہجرت کے بعد میدان بدر میں, میدان بدر کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے پکڑا ہے جب برابری کا مقابلہ ہو نا, اور پھر اگر کوئی ہارتا ہے نا اس میں اتنی ذلت نہیں ہوتی, لیکن جب برابری کا مقابلہ نہ ہو اور پھر ایک بندہ بہت زیادہ طاقتور ہو اور ایک بندہ بہت زیادہ کمزور ہو اور کمزور بندہ طاقتور کو ہرا دے اور طاقتور کمزور سے ہار جائے تو یہ اس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے. مکۃ المکرمہ کے مشرکین جب 1000 کی تعداد میں لشکر کے ساتھ اور ہتھیار کے ساتھ, گھوڑے اور اونٹ اور سواریوں کے ساتھ, نیزے اور تیر اور تلواروں کے ساتھ, اور ناچنے والے, رقاشہ کرنے والے اور میوزک اور گانے بجانے والوں کے ساتھ میں آئے تھے, اتراتے ہوئے کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے, ہتھیار ہے, گھوڑے ہیں, نیزہ تلوار, سب کچھ ساز و سامان ہے, ابھی ہم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. جشن کے سامان بھی ساتھ میں لے کر آئے تھے, جشن کے سامان بھی ساتھ میں لے کر آئے تھے. جب میدان بدر میں ایسی مار پڑی کہ 70 سرما ان کے ختم ہو گئے. کتنے؟ 70 کے 70 بڑے بڑے جو کریم آتے تھے نا مکہ کے, جو مانے جاتے تھے یہ سردار ابو جہل سب سے بڑا سردار تھا, لیکن اس کو مارا بھی کس نے؟ بچوں نے. ابو جہل جہالت کا باپ, اس کا لقب تھا ابو الحکم. اسلام نے اس کا لقب لگا دیا ابو جہل, ورنہ پہلے اس کو ابو الحکم کہتے, فیصلے دینے والا, فیصلے سنانے والا. بہت تکبر, بہت گھمنڈ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس نے ستایا ہے. سجدے میں گئے اللہ کے رسول خانے کعبہ کے سامنے, اونٹ کی اوجڑی لا کر اللہ کے رسول کے کندھے پہ ڈال دی تاکہ اٹھ نہ سکے, کوئی موقع نہیں چھوڑتا. ہجرت کے وقت میں جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں نکل چکے ہیں تو اعلان کر دیا. اعلان کرنے والا بھی یہی تھا کہ جو ان دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائیں گا 100 اونٹوں کا انعام میرے پاس سے لے جائے. لالچ دی لوگوں تاکہ لوگ جائیں اور ان کو ستائے, ان کو پکڑ کر لے کر آئے. یہی ابو جہل تھا. لیکن جب بدر میں تکبر اور گھمنڈ اور طاقت کے زعم میں جب آیا ہے تو اللہ نے کیسے گرایا؟ بچے کے ذریعے گرایا. معاذ اور معوذ, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو پوچھ رہے جنگ شروع ہونے سے پہلے, دائیں طرف حضرت معاذ ہے, بائیں طرف حضرت معوذ ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں دائیں بائیں بچوں کو جب دیکھا تو میں سوچنے لگا کہ یار میرے بازو میں کوئی بڑے ہوتے تو ذرا اچھا ہوتا. جنگ کے میدان میں جا رہے ہیں تو لڑتے لڑتے مدد تو ہو جاتی, اب یہ بچے کیا کریں گے, مجھے ان کو سنبھالنا پڑے گا نا. ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بچوں کی طرف سے سوال آیا
کہ حضرت ابو جہل کہاں ہیں، کون ہے ابو جہل؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا تم کیا کرو گے؟ ابو ڈائریکٹ سردار کا پوچھ رہے، چھوٹے موٹے سپاہیوں کا نہیں، سیدھا کس کا؟ سیدھا سردار کا، کون ہے؟ کہا تم کیوں پوچھ رہے؟ حضرت نے کہا، حضرت معاذ اور معاوض دونوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ کہا کہ ہاں دیتا تو ہے، تو تم کیا کرو گے؟ کہ ہاں آج اس کو نمٹا کے رہیں گے۔ اور اتفاق سے سامنے وہ سب بندی کرتا ہوا نظر آیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف فرماتے میں نے کہا کہ وہی ہے، تم جس کے بارے میں پوچھ رہے وہی ہے۔ میری بات پوری بھی نہیں ہوئی، دونوں نکل پڑے، ایک نے گھوڑے پر وار کیا اور دوسرے نے گردن پہ وار کیا، نیچے گر گیا، جان رمق ابھی باقی تھی، رمق ابھی باقی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں جنگ لڑتے لڑتے ابو جہل تک پہنچا، تو وہ ادمرا پڑا ہوا تھا، جان ابھی باقی تھی، مرا بھی نہیں تھا اور زندہ بھی نہیں تھا، ادمرا، مرنے کے قریب۔ اس کو جب دیکھا میں نے تو اس کی گردن کو پکڑ کے کاٹنے لگا، تو وہ کم بخت کہنے لگا میری گردن کو تھوڑا نیچے سے کاٹ، اس لیے کہ جب سب کی گردنیں رکھی جائیں گی نا میری گردن اونچی نظر آئیں گی۔ مرتے مرتے بھی اس کا تکبر اور گھمنڈ گیا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے سر کو کاٹ دیا۔ تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ہم کیسے پکڑتے ہیں، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی، سارے اسباب کے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کو ہرا کے رکھا دیا۔ اللہ نے ان کو، وہ یوم الفرقان تھا، حق اور باطل کے درمیان کا دن تھا، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا دن تھا۔ ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل، اور حق بھی ایسا 313 صحابہ، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزہ ہے، نہ تیر ہے، اور نہ پیروں کے اندر چپل بھی نہیں ہے۔ 17 رمضان کا مہینہ ہے، اور روزے ابھی فرض ہوئے، سنجری 2 میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور سنجری 2 ہی کے اندر بدر کی جنگ ہوئی ہے۔ رمضان ہے اور حالات ایسے ہیں کہ پانی کے کنووں پہ پہلے قبضہ کیا گیا، اور 313، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے مددیں مانگی۔ تو پھر صبح میں صحابہ نے دیکھا کہ آسمان سے کون اتر رہے ہیں؟ فرشتے۔ یہ باتیں چاہیں آپ کو جیسی لگے ویسے لگے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہمارا اس پر کیا ہے؟ ایمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ان کے باتوں پر دھیان مت دیجیے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، میں پکڑوں گا انہیں لیکن اللہ کے رسول کو تکلیف ہوتی تھی، جب باہر نکلتے تھے گھر سے تو گلیوں سے آوازیں آتی تھی، او پاگل، نعوذ باللہ۔ آپ سوچیں نا، جب آپ کو کوئی کہے، حالانکہ ہم ہیں پاگل، حقیقت میں ہم اللہ کی نہیں مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ حی علی الصلاۃ کی صدائیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہے لیکن مسجدیں پھر بھی خالی ہیں۔ کہتے آپ کلمہ پڑھتے ہیں؟ جی پڑھتے ہیں۔ تو کلمے کا تقاضا کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا اصل نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ اصل ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر زندگی گزارنا اصل ہے نا۔ کمپنی میں لے لیا، وہاں پر جاب تو حاصل کر لی، لیکن اگر کام نہ کریں گا تو کمپنی والے تنخواہ نہیں دیں گے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، اب تو مومن اور مسلمان بن گیا، اب تجھے اس پر باقی رہنے کے لیے اس پہ چلنا پڑے گا، اس کے تقاضے پورے کرنا پڑے گا۔ جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں، جس چیز سے بچنے کو کہا گیا ہے اس سے بچنا پڑے گا، اور جس چیز کو کرنے کو کہا ہے اس کو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوچ کے دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور گلیوں سے آوازیں آ رہی، سوکھے عکاز بازار میں دعوت دینے جا رہے، تو بازار کے اندر جب اللہ کے رسول جس سے ملتے ہیں وہاں چند بدماش آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی بات مت سنو، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شعر شاعری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے اس شخص کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ کیا تکلیف ہوتی ہوں گی؟ ہم فون پہ بات کرتے، سامنے والا بچہ بھی اگر بات کرتا ہے نا، ڈسٹرب ہونے لگتا ہے تو اس پہ چیختے ہیں ہم، اے چل باہر نکل، سمجھتا نہیں بات کر رہا ہوں۔ یہ دو جہاں کا سردار ہیں اور اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، جہنم سے بچا کے جنت والی دعوت دے رہا ہے۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اتنا ستایا گیا، تو اللہ کے رسول کے دل میں آتا تھا کہ میں یہ شہر چھوڑ کے چلا جاؤں،
مکہ چھوڑ کے چلا جائے. انسان کا ہوتا ہے نا, جب کسی بستی میں رہنا دوبر ہو جاتا ہے, تکلیف دائیں بائیں والوں کی جب تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں تو انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ چلو میں گلی چھوڑ کے چلا جاؤں, محلہ چھوڑ کے چلا جاؤں, یہ علاقہ چھوڑ کے چلا جاؤں. ایسے خیالات آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے خیالات آتے, یہ چھوڑ کر چلا. قرآن کریم کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ, میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ, میری تدبیر بڑی زبردست ہے, میری تدبیر بڑی مضبوط ہے. متین کے معنی بڑی مضبوط, قیدی کے معنی تدبیر. بے شک یقیناً میری تدبیر بڑی مضبوط اور بڑی زبردست ہے. اللہ جب کسی کام کا پلان بنا دے, تدبیر بنا دے, نظام بنا دے, دنیا کی کوئی طاقت اس پلان کو فیل کرنے والی نہیں. ہمارے پاس ہوتا ہے پلان اے, پلان بی, پلان سی, یہ فیل ہوا تو یہ فیل ہوا تو یہ. انسانوں کے پلاننگ میں فیل ہونے کا 100% امکان ہوتا ہے, لیکن اللہ کہہ رہے ان قیدی متین, میرے پلاننگ میں رتی برابر بھی فیل ہونے کا شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے. میرا پلان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. میں نے جو کہا وہ ہوگا, اور جو میں نے کہا کہ کروں گا تو وہ کر کے رہوں گا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا. اب سوچ دیکھیں نا, اللہ نے آسمان بنائے, اللہ نے آسمان بنائے. ابھی جس طرح سے موبائل کی لانچنگ ہوتی ہے نا ہر سال الگ الگ, تو جب دوسری سال جب نیا آتا ہے تو پہلے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب یہ اچھا ہے تو پہلے والا اس کے مقابلے میں خرابی ہے. یہ انسانوں کی تدبیر میں یہی چیزیں ہوتی ہے کہ اللہ نے آسمان بنائے, جب سے بنایا آج تک جیسا ہے ویسا ہی ہے. کوئی بتائے عیب نکال کر, کوئی بتائے اس میں نقص نکال کر, کوئی بتائے اس میں کیڑے نکال کر, کوئی نہیں نکال سکتا. آسمان کے اندر چاند, ستارے, سورج, سیارے بنائے, کوئی عیب نکال کے بتا سکا آج تک؟ اپنے وقت پر نکلتے ہیں, اپنے وقت پر ڈوب جاتے ہیں. چاند بھی اور سورج بھی, کیا خوبصورت اللہ نے نظام بنایا ہے. اناج زمین سے اگاتا ہے تو اناج جب سے اگانا شروع کیا ہے اب تک اناج زمین ہی سے اگتا ہے, اور جو بیج بوؤ گے وہی بیج اگے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ اگر چاہے تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اگر آپ آم کا بیج بوؤ گے تو اللہ سیب کو اگا دے. اللہ اس بات پر بھی قادر ہے. جس طرح سے اللہ بغیر ماں باپ کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے پر قادر ہے, بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کرنے پر قادر ہے, اور بغیر باپ کے حضرت مریم رضی اللہ عنہا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے پر قادر ہے اللہ. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے. کبھی کبھی اللہ اپنے قدرت کے اظہار کے لیے کبھی ایسے واقعات رونما فرماتے ہیں, ظاہر کرتے ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ ہے, کوئی ہے جو اس کو چلا رہا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ایک نظام کو قائم کیا ہے. دنیا دارالاسباب ہے, اللہ کی عادت رہی ہے, اللہ کا نظام رہا ہے, تاکہ اس نظام میں کوئی گڑبڑی نہ آ جائے, نظام میں کوئی گڑبڑی نہ آ جائے. ان قیدی متین, اللہ کی تدبیر بڑی زبردست ہوتی ہے. اسی لیے ہر وقت ہم کو اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے. کس کی ذات پر؟ اللہ کرنے والے, اللہ طاقت والے, اللہ کامیابی دینے والے, اللہ ہی سب کچھ کرنے والے. یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے. ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغیب فهم یکتبون. اے نبی جی, کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ میں تم کو دعوت دے رہا ہوں, یہ دعوت قبول کرو اور مجھے اجرت دو. مجھے کیا دو؟ اجرت دو. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے اے نبی جی, کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہو ہدایت پر آنے کے لیے؟ من مغرم مثقلون, کہ یہ جس کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں. مثقل کے معنی آتا ہے بوجھ, مغرم کے معنی دبا ہوا ہونا, کہ جس کے بوجھ تلے یہ کیا ہوئے ہیں؟ دبے ہوئے ہیں. ان سے کوئی فیس لی جا رہی ہے, ان سے کوئی ٹیکس لیا جا رہا ہے, کوئی تاوان وصول کیا جا رہا ہے, کہ جس کی وجہ سے جس کے بوجھ کے نیچے یہ دبے ہوئے ہیں. ام عندهم الغیب فهم یکتبون, یا ان کے پاس کوئی غیبی علم ہے کہ جس کو وہ لکھتے ہیں اور وہ کافی ہے ان کے لیے, تمہارے قرآن کی, تمہارے باتوں کی انہیں ضرورت نہیں ہے. ہدایت پر نہ آنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ آپ ان سے کوئی مانگ رہے نہیں مانگ رہے, یہ سوال انکاری ہے. یہ سوال کیا ہے؟ اس سوال کبھی ہوتا ہے اقراری سوال, بتاؤ تمہارے پاس پیسے ہیں, یہ ہوتا ہے اقراری سوال. انکاری سوال, یہ آسمان تم نے بنایا,
آپ کیا کہو گے؟ نہیں. یہ سوال کون سا ہے؟ انکاری سوال. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں. جواب کیا ہے؟ نہیں، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتے، تاوان بھی نہیں، کوئی ٹیکس نہیں، کوئی فیس بھی نہیں لیتا ہوں. نبیوں کا ایک نعرہ رہا ہے، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. اے لوگو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو کون دے گا؟ اللہ دیں گے. تم دے بھی نہیں سکتے، تم دے بھی نہیں سکتے. دنیا طلب کے لیے انبیاء نہیں آتے ہیں. لوگوں کو دنیا سے کٹ کے آخرت سے جوڑنے کے لیے انبیاء آتے ہیں، تو وہ لوگوں سے کیسی اجرت لے سکتے ہیں؟ کامیابی کے اندر ہر وقت میں اجرت ہی ضروری نہیں ہوتی ہے اور مال ہی ضروری نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی آخرت بھی مد نظر ہوتی ہے، کبھی کبھی آخرت بھی سامنے ہوتی ہے، اللہ کی رضا بھی سامنے ہوتی ہے. اور ایسے کاموں میں اللہ کی مدد اور کامیابی اور روحانیت زیادہ ہوتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ جس کے بوجھ کے تلے یہ لوگ دبے ہوئے ہیں، یا ان کے پاس پوچھو ان سے تو کوئی علمی باتیں ہیں، کوئی علمی غیبی علم ہے کہ جس کو وہ لکھتے ہیں. اب ان کے پاس اتنا سارا علم ہے کہ آپ کے علم کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ بھائی تمہارے پاس کروڑوں روپے ہیں تو لہٰذا میرے مال کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے. تو ان کے پاس کوئی غیبی علم ہے کہ ان کو قرآن کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے. دونوں باتیں، نہ ان کے پاس کوئی غیبی علم ہے، نہ اللہ کے رسول ان سے کوئی معاوضہ لیتے ہیں. تو پھر یہ ہدایت پر کیوں نہیں آتے؟ پھر یہ ہدایت پر کیوں نہیں آتے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم. اللہ کے رسول جب ان کے باتوں کو سنتے تھے، یہ اللہ کے رسول کو ستا رہے، پاگل کہہ رہے، خیال آتا تھا کہ یہ شہر چھوڑ کے چلے جائے. جانا تو تھا مکہ چھوڑ کے، لیکن جس وقت اللہ کے رسول کے دل میں یہ خیالات آتے تھے وہ وقت جانے کا نہیں تھا، وہ وقت مکہ چھوڑنے کا نہیں تھا. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. اے نبی جی، آپ اپنے رب کی تدبیر پر صبر کیجئے. آپ کا رب کا جو علم ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں، جو وجوہات ہیں، اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے. آپ بس صبر کیجئے. کیا کیجئے؟ صبر کیجئے. ولا تکن کصاحب الحوت، آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے. کس کی طرح؟ حوت کے معنی آتے مچھلی، صاحب کے معنی آتے والا. مچھلی والے کی طرح آپ نہ ہو جائیے. اذ نادى وهو مکظوم، اس لیے کہ جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے گھٹ رہا تھا. مکظوم کے معنی آتے ہیں غم کے مارے گھٹنا. انسان جب غم میں ہوتا ہے نا تو دم گھٹنے لگتا ہے اسے. یہ اشارہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کی طرف. مچھلی والے کون ہیں؟ حضرت یونس علیہ السلام. ہم جب مدرسہ پڑھتے تھے اس وقت میں گونگوں کی جماعت آئی تھی. 35 ساتھی تھے، گونگے اور بہرے. کان سے سنائی نہیں دیتا تھا، منہ سے بولنے نہیں آتا. اور یہ ان کا ایک طے شدہ چیز ہے، جو گونگے ہوتے ہیں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں. جو گونگے ہوتے ہیں یہ اکثر و بیشتر ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو جماعت آئی، اعلان ہو گیا. وہ جماعت کے ایک ساتھی کھڑے ہو گئے اور اعلان کیے کہ بھائی نماز کے دعا کے بعد اور بقیہ نمازوں کے بعد دین کے بات ہوں گے. ہم حیران ہیں کہ کیا بات کریں گے. بات ہوں گے مطلب بات کیا کریں گے؟ بات ہی تو نہیں کرتے نا، یہ بات ہی تو نہیں کرتے تو پھر کیا بات کریں گے؟ مجمع بیٹھ گیا. اب وہ قصے بیان کر رہے، حضرت امی عائشہ کا قصہ بیان کر رہے، قرآن کا تذکرہ کر رہے. تو بعد میں ان کے ایک ساتھی نے سب کے سامنے خلاصہ کیا. جو ان کے ساتھ میں مترجم ہوتا ہے، ترجمے والا، ٹرانسلیشن کرنے والا، وہ کیا کہہ رہے. جس طرح سے انگریز کی جماعت آئی، عربی کی جماعت آئی، عرب کی جماعت آئی تو اردو میں ٹرانسلیشن کر کے سمجھاتے، تو ان کا بھی ایک مترجم ہوتا ہے. وہ کیا کہہ رہے لوگوں، ہم کو ان کے اشارے سارے سمجھ میں نہیں آتے. ان کی بھی اپنی ایک زبان ہے، ان کی اپنی ایک لینگویج ہے. اس طرح سے نابینا لوگوں کی الگ زبان ہے، الگ لینگویج ہے، الگ طرح سے وہ پڑھتے ہیں. تو پھر اس نے خلاصہ کیا کہ ہر نبی کے اپنی اپنی ایک علامت ہے. تو انہوں نے اشارہ کر کے بتائے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعے کی طرف اگر اشارہ کرنا ہے تو وہ اس طرح سے اشارہ کریں گے تو سمجھ جانے کا مچھلی والے یعنی حضرت یونس علیہ السلام.
بہت سارے اشارے، گلے کے ہار کی طرف اشارہ کیا تو سمجھ جانے کا یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کر رہی کہ ان کے ہاتھ سے ہار گم ہو گیا تھا. پھر ایک آرے کے ذریعے چیرا گیا، وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہے کہ ان کو درخت کے اندر چھپے ہوئے تھے، آرے سے چیرا گیا، بیچ میں سے وہ کاٹے گئے. ایسے ان کے سارے اشارات ہیں. ان کے کیا ہیں؟ تو یہ صاحب الحوت یہ کون ہیں؟ مچھلی والے. مچھلی والے کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. نینوا شہر میں رہتے تھے حضرت یونس علیہ السلام. دجلے فرات کے قریب یہ شہر آباد تھا. حضرت کو ان کے ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا. حضرت یونس علیہ السلام قوم ان کا مذاق اڑانے لگی، قوم ان کے باتوں پر کان دھرتی نہیں تھی. جب تھک ہار گئے، ایک بھی شخص ایمان والا نہیں ہوا، تھک ہار گئے تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ کا تم پر عذاب آئیں گا. بعض روایت میں کہ انہوں نے 40 دن کا لفظ استعمال کیا کہ 40 دن کے اندر اندر تم پر اللہ کا عذاب آئیں گا. عذاب کے اثرات جب حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھے اور یہ قوم مان نہیں رہی ہے تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ جب عذاب آنے ہی والا ہے اور یہ قوم مان نہیں رہی ہے تو میرا یہاں ٹھہر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. مفتی سعید صاحب نے زبردست بہترین ترجمہ کیا. ان سے غلطی نہیں ہوئی، ان سے چوک ہوئی ہے. کیا ترجمہ کیا؟ ہلکی سی چوک ہوئی ہے، ان کے سمجھنے میں چوک ہوئی ہے کہ میرا یہاں، حالانکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا اس وقت تک ان کو یہاں سے نکلنا نہیں تھا. اللہ کے حکم کے بعد ہی یہ نکلنا چاہیے تھا. نبیوں کے اعمال ایسے ہوتے ہیں، ہر کام ان کا اللہ کے احکام کے تحت ہوتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کا حکم نہیں آیا، اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے. بالکل دریا کو لگ کے یہ بستی تھی. تو دریا میں کشتی تھی جو جا رہی تھی، فوراً وہ کشتی میں سوار ہو گئے. سورۃ الانبیاء، سورہ یونس، سورہ بنی اسرائیل، سورہ صافات، ان چاروں صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے. تفصیلی طور پر تو سورہ یونس کے اندر ہے، لیکن ایسے اشارہ اور کنایہ کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف تذکرہ جو کیا ہے سورۃ الصافات کے اندر بھی کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے. کشتی میں اور بھی سواری تھے. بیچ سمندر میں کشتی ہچکلے کھانے لگی، طوفانی شکل. اب جب ایسے حال ہوتا تھا تو وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ کوئی مجرم کوئی جرم کر کر، کوئی قصور کر کر جب ایسا کشتی میں بیٹھ جاتا ہے تو کشتی ہچکولے کھاتی ہے اور طوفان میں غرق ہو جاتی ہے. تو انہوں نے اعلان کیا بھائی کوئی ہے جو اپنی قوم سے بھاگ کر آیا ہے وہ بتا دے. ابھی سب بیٹھے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے یہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے. ان کو احساس ہو گیا. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہوں، وہ میں ہوں. تو کشتی کا جو ملا تھا وہ کہنے لگا کہ تمہارے چہرے پر بزرگوں کے آثار نظر آتے ہیں، آپ تو بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے. ہم ایک کام کرتے، قرآن اندازی کرتے ہیں. چٹیاں بنائی گئی سب کی اور اڑایا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. کہاں تھے؟ غلطی سے ہو گیا ہوگا. پھر دوبارہ چٹی اڑائی گئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا. بعض روایت میں ہے کہ جب بار بار انہی کا نام نکلنے لگا تو بعض روایت میں ہے کہ ان کو پکڑ کے دھکا دیا سمندر میں، قوم نے، وہ کشتی والوں نے دھکا دیا گیا. یا بعض روایت میں یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا. سمندر کے حوالے. اور جیسے ہی سمندر کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو ایک مچھلی نے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا. تو لفظ استعمال کیا ہوا نا، اذ نادى وهو مكظوم، جبکہ وہ پکار رہے تھے، غم سے گھٹ رہے تھے. اس حال میں کہ وہ غم سے گھٹ رہے تھے. تین قسم کا غم تھا انہیں. ایک کہ میں نے قوم، تو ایک غم تو یہ تھا کہ میری قوم مان نہیں رہی ہے، میری قوم ایمان نہیں لا رہی ہے، میری قوم اللہ کو نہیں مان رہی ہے. یہ ایک غم ان کے سینے میں تھا. اور دوسرا غم کیا تھا جو گھٹن کی وجہ بنی کہ اللہ کے حکم سے پہلے میں بستی کو چھوڑ کر کیوں آیا. نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، نیک لوگ ہلکی سی خطا پر بھی شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. یہ ان کی علامت ہوتی ہے. ہلکی سی غلطی پر بھی، میں نے اس کے پہلے کہا تھا نا کہ پہلے کے لوگ عبادت کر کے بھی روتے تھے اور آج ہم غلطی کر کے بھی ہنس رہے اور اترا رہے ہیں. یہی ہے نا. کئی لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسے
تھیٹر سے پکچر دیکھ کر آتے ہیں، اے میں گیا تھا تھیٹر میں، ہاں بہت زبردست. اللہ کو ایسے لوگ بڑے ناپسند ہیں. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے مظاہر پر، جو گناہ کرے اور خود ظاہر کرے، گناہ کرے اور خود ظاہر کرے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها. دن میں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے رات میں باہیں پھیلا کے انتظار کرتے ہیں کہ یہ رات میں توبہ کرے گا. رات میں اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دن میں اللہ اس کے لیے رحمت کے باہیں پھیلاتے ہیں کہ یہ بندہ دن میں توبہ کرے گا. اللہ تو انتظار کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ حتی تطلع الشمس من مغربها کب تک چلتا ہے؟ کب تک چلتا ہے؟ جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے. اور یہ سورج قیامت سے پہلے طلوع ہوگا، اس وقت تک یہ توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ رات میں گناہ کیا، اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا ہوا ہے، اللہ نے اس کے گناہ نافرمانی اللہ کی، اللہ کا گناہ کیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ خاموش ہے، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہے، اللہ اس کے گناہ کو چھپائے ہوئے ہے، اور یہ بندہ دھڑلے سے اتراتے ہوئے صبح میں اٹھ کے لوگوں کو کہتا ہے آج میں فلاں کے پاس گیا تھا، آج میں نے فلاں کی چوری کی، آج میں نے فلاں کو دھوکہ دیا، آج میں نے فلاں کو پنا دیا، اور آج میں فلاں پکچر دیکھنے کے لیے چلا گیا. اللہ کو ایسے لوگ، بوڑھا زانی، متکبر فقیر اور مظاہر، گناہ کو ظاہر کرنے والا. ایک شخص بوڑھا ہے اور پھر بھی زنا کرتا ہے، اور ایک شخص فقیر ہے پھر بھی اتراتا ہے کچھ نہیں، پھر بھی کالر حضرت کے کیا ہے، جیب پھٹی ہوئی کالر ٹائٹ، جیب پھٹی ہوئی پھر بھی بولتے، ہم خود کہتے ہیں نا بھائی ہے تو کچھ نہیں پھر بھی اتنا اتراتا ہے. تو اللہ کو ایسے متکبر فقیر پر بڑا غصہ آتا ہے. کچھ نہیں ہے نا تواضع اختیار کرو، کچھ نہیں ہے نا اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو. تو اللہ رب العزت کے سامنے گناہ کو ظاہر کرنے والا اللہ کو بڑا ناپسند. تو ان کا یہ عقیدہ تھا. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا، حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں، کہ میں اللہ کے حکم سے پہلے بستی میں نے چھوڑ دی، یہ مجھ سے خطا ہو گئی. دوسرا غم. تیسرا غم کیا تھا؟ مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی کے اندھیرے میں تھے، پیٹ کے اندر ایک اندھیرا، الگ قسم کی تکلیف، وہ گھٹن محسوس ہو رہی تھی. تو ایسی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا. لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اے اللہ تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ظلم کرنے والا ہوں، بے شک میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. یہ اللہ کے سامنے جب کہا، اس تسبیح کی برکت سے اللہ رب العزت نے، اس تسبیح کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی سے زندہ صحیح سلامت سمندر سے باہر نکال دیا. اسی لیے جب کوئی بندہ حالت اضطرار میں ہو، مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، غم میں ہو، ٹینشن میں ہو، ڈپریشن میں ہو، تو یہ آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے. یہ آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے. تنہائی میں کرو، مجمع میں کرو، گھر کو، سارے گھر والوں کو اکٹھا کرو. کبھی کبھی تکلیف اور غم اور پریشانی اور ٹینشن جو ہے نا اجتماعی ہوتی ہے. بھائی پورے خاندان پہ تکلیف آئی ہے، پورے فیملی پر پریشانی آئی ہے. اور کبھی کبھی غم تنہا انفرادی غم ہوتا ہے، میری اپنی ذات کا ٹینشن مثلا رہتا ہے نا بھائی، کسی کے اپنے اپنے تقاضے ہیں، کسی کا سر پہ قرضہ ہے، کسی نے کس کو مارا ہے، یا اس کا ٹینشن ہے، اس کے کیس کا مسئلہ ہے. تو ایسے وقت میں انسان کو کثرت سے آیت کریمہ پڑھنا چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور بے شک میں نے ظلم کیا، میں ظلم کرنے والوں میں سے. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عافیت کے ساتھ مچھلی نے باہر لا کر ان کو انگل دیا. بالکل کمزور ہو چکے تھے، 40 دن تک سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں رہے. یہ بھی اللہ کی زبردست قدرت ہے، یہ بھی اللہ کی زبردست قدرت ہے. مچھلی کے پیٹ میں ہو اور وہ بھی زندہ رہے، اور بھی 1 دن 2 دن نہیں، کتنے دن؟ 40 دن تک زندہ رہے، اور عافیت اور صحیح سلامت باہر نکالے گئے. جب سمندر کے باہر مچھلی نے انگل دیا، پورے بدن کمزور اور لاغر ہو چکا تھا. اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایک پھلدار درختوں کو اگایا جو ان کے بدن پہ سایہ بھی کرتا اور اس پھل سے وہ کھا بھی لیتے. چند دن کے بعد صحت مند ہو گئے. پھر اللہ رب العزت نے ان کو ایک بستی، ایک شہر، ایک علاقہ عطا کیا، جو بعض روایت میں لکھا ہے کہ 1 لاکھ تعداد
اس بستی کے اندر تھی، اس شہر کے اندر تھی، اتنی تعداد ان کے حوالے کر دی، اور ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ طائب کی، کلمہ پڑھا، ایمان لائے۔ اللہ نے بعد میں نعمتیں عطا فرمائی۔ بعد میں اللہ نے، جب غلطی ہو جائے نا، انسان کبھی بھی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے کہہ رہے ہیں کہ نبی جی، جس طرح سے انہوں نے جلد بازی کر کے بستی کو چھوڑ کر چلے گئے، تو آپ ایسی جلد بازی نہ کرنا۔ اللہ جو ہے نا ہمارے حبیب کو اس لیے نبیوں کے واقعات سنا کے تسلی دیا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ نبی جی آپ اکیلے نہیں ہیں اس تکلیف میں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکہ کو چھوڑ کر جانے لگے نا، تو پلٹ پلٹ کے مکہ کی طرف دیکھ رہے، پلٹ پلٹ کے مکہ المکرمہ کی طرف دیکھ رہے۔ شہر ہے، وطن ہے، ہم سے پوچھو مدرسہ جب پڑھتے تھے، اب 2-4 مہینے کے بعد واپس جانا ہی ہوتا تھا اپنے وطن، لیکن پھر بھی 1-1.5 مہینہ رہ کے جب مدرسے جانے کی بات آتی تھی نا، بس اسٹاپ کو دیکھ کے رونا آ رہا، دکان کو دیکھ کر رونا آ رہا ہے، اور کرمالے کا پارٹی دیکھ کر رونا آ رہا ہے۔ یہ وطن کی محبت ہے، یہ کیا ہے؟ وطن کی محبت ہے۔ اور مدرسے کے علاقے میں جب ہمارے علاقے کی کوئی گاڑی جاتی ہے اور اس پہ لکھا ہوا رہتا پونا ٹو کرمالا، تو کرمالا دیکھ کے ایک الگ سی دل کے اندر فیلنگ آئے، اور ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے یہ کیفیت، ہر ایک انسان کے، تو ہمارے نبی کے ساتھ بھی یہی کیفیت تھی۔ اور 1-2 سال نہیں، کتنے سال مکہ میں رہے؟ کتنے سال مکہ میں رہے؟ 53 سال مکہ میں رہے۔ کتنے سال؟ 53 سال زندگی کا ایک لمبا عرصہ مکہ میں گزارا، بچپنا، جوانی اور عمر کا ایک اور حصہ، بڑا حصہ مکہ میں گزارا۔ نبوت ملی اس کے بعد 13 سال مکہ میں رہے، تجارت بھی کی، نکاح بھی فرمائے، بچے بھی ہو گئے، یہ ساری یادیں مکہ میں ہیں۔ اب ان کو چھوڑ کے جا رہے، تو اللہ کے رسول پلٹ پلٹ کے مکہ کو دیکھ رہے۔ غم تو ہوگا نا، تکلیف تو ہوگی نا۔ سورۃ القصص مقام جحفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے قصہ سنایا گیا کہ اے نبی جی، آپ تنہا نہیں ہیں اپنے شہر کو چھوڑنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے بھائی آپ سے پہلے ان کو مصر چھوڑ کر چلے گئے اور مدائن گئے، 10 سال کے بعد پھر دوبارہ لوٹے، ہم نے مصر ان کے حوالے کر دیا، فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو ختم کر دیا۔ تو نبی جی آپ تنہا نہیں ہیں، انہوں نے چھوڑا، آپ بھی چھوڑ رہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں جس طرح سے ان کو دوبارہ اپنے وطن لے کر آئے، ہم دوبارہ آپ کے وطن لے آئیں گے اور مکہ کو آپ کے جھولی میں ڈال دیں گے۔ یہ تسلی دی گئی۔ تو اپنے نبی کو اللہ وقتاً فوقتاً پچھلے نبیوں کے واقعات اور بنی اسرائیل کے واقعات سنا کے تسلی اور اطمینان دیا کرتے تھے۔ فاصبر لحکم ربک، اے نبی جی اپنے رب کے تدبیر پر صبر کیجئے۔ حالات کبھی آئے نا، آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، سن رہے نا؟ او سونے والوں سن رہے ہیں؟ تو اپنے رب کے تدبیر پر صبر کیجئے۔ حالات جب آپ پر بھی آ جائے نا، کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ حالات کو بدلنے والے اللہ ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اللہ دینوں کو بدلتے ہیں۔ آج بدحالی ہے، کل خوشحالی ضرور آئیں گی۔ آج حالات میں ہے، کل راحت ضرور آئیں گی۔ آج پریشانی میں ہے، کل آسانیاں ضرور آئیں گی۔ تھوڑا سا صبر کریں۔ کیا کریں؟ تھوڑا سا صبر کریں۔ انسان بہت جلدی ہار جاتا ہے، انسان جلد باز ہے۔ ان الانسان کان عجولا، بہت جلد بازی کرتا ہے انسان کی زندگی میں۔ میں نیچر والی، فطرت والی بات بتاتا ہوں۔ جب ٹینشن آتا ہے نا، اس ٹینشن کو سب سے بڑا ٹینشن سمجھتا ہے، پھر مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے گزر گئے نا، وہ جو ٹینشن کو سب سے بڑا ٹینشن سمجھ رہا تھا، وہ یاد بھی نہیں رہتا ہے کیا ٹینشن تھا۔ پھر نئی کہانی، نئی زندگی، نیا ٹینشن۔ زندگی ایسی گزارنا ہے۔ بغیر ٹینشن والی جگہ تو اللہ نے کون سی رکھی ہے؟ بولو، قبر نہیں، جنت۔ قبر میں تو وہاں بھی ہونے والے پھٹکے گرنے والے اور سوال جواب، وہ سارا ٹینشن کا ہی مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے جب قبر کا تذکرہ ہوتا تو اتنا روتے کہ جتنا جنت جہنم کے تذکرے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے تذکرے پر بھی نہیں روتے تھے، کیونکہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر ہے۔ تو بغیر ٹینشن والی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جہنم دکھائی گئی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو کہنے لگے دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، ساری نعمتیں مل جائیں اور کروڑوں کروڑوں سال کی زندگی مل جائے اور اس کے بعد اگر اس کو یہاں آنا ہو تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ پھر ان کو جنت دکھائی گئی تو کہنے لگے کہ ساری دنیا کی مصیبتیں کسی انسان کو مل جائیں، دونوں ہاتھ دونوں پیر بھی نہ ہو جائے اور کروڑوں کروڑوں سال کی زندگی مل جائے، اس کے بعد اگر اس کو یہاں آنا ہو تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے بہترین جگہ تیار کر کے رکھی۔ یہ دنیا کے ٹینشن کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی، یہ حالات تو آنے جانے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی پڑھیں، آپ کا غم ہلکا ہوگا۔ بہت زیادہ تکلیف آئے سورہ یوسف پڑھیں۔ حالات آتے ہیں ہر انسان پہ، ٹینشن آ جائے کیا پڑھیں؟ سورہ یوسف پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، آپ کا غم ہلکا ہوگا، آپ کی تکلیفیں کم ہوں گی، دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پڑھے تو صحیح، لیکن بندہ کیا کرتا ہے معلوم؟ خالق کے پاس بعد میں جاتا ہے، خالق سے پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ مخلوق کے پاس جاتا ہے، پھر اللہ کی مدد رک جاتی ہے، اللہ کی مدد رک جاتی ہے۔ سب سے پہلی نظر ایک اللہ والے پیاس لگی ہے، کنویں کے پاس آئے، دیکھا پانی بہت نیچے تھا، اب ڈول بھی نہیں، رسی بھی نہیں، کوئی سامان بھی نہیں، کوئی آلہ بھی نہیں کہ جس کے وجہ سے نیچے ڈول کے ذریعے سے پانی کو اوپر لے لے اور پیاس بجھا دے، بہت پیاسے ہیں۔ اب بیٹھے ہیں انتظار میں، کوئی تو راستہ کھلے۔ اتنے میں ایک ہرن آئی، ہرنی آئی اور کنویں کو دیکھا پانی نیچے ہے، دوسرے ہی لمحے میں اپنی نظر کو آسمان کی طرف دیکھا، پانی اوپر آیا۔ جب پانی کو اوپر آتے ہوئے دیکھا تو ہرن نے تو پیا ہی پیا، ساتھ میں حضرت نے بھی پی لیا، لیکن اللہ سے شکایت کی، اے اللہ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، میں تو انسان ہوں اور میں یوں ہوں اور یوں انسان رہتا، لیکن میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، لیکن یہ ہرن ایک جانور کے لیے۔ اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ جب تجھے پانی نیچے نظر آیا تو تیری نظر رسی اور ڈول اور اسباب اور آلے کی طرف چلے گی، جب اس ہرن کو پانی نظر نہیں آیا تو اس کی نظر سیدھی میرے ذات پر آئی، تو میں نے پانی کو اوپر لیا۔ تو ہماری نظر سب سے پہلے کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ کی ذات پر۔ پھر دیکھیں نا اللہ کی مدد کیسے نہیں آتی۔ پھر اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم تقویٰ تو اختیار کرو، تم میرے بن تو جاؤ، پھر ایسی جگہ سے روزی دوں گا کہ جہاں سے تم کو آنے کا گمان بھی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ پر توکل کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے لو لگاؤ، اللہ راستے کھولیں گے۔ بہت جلدی انسان جلد باز ہے، بہت جلدی راستہ چھوڑ دیتا ہے، بہت جلدی انسان۔ ایک بڑھیا نہیں تھی، اے اللہ مجھے سونے کی چکی چاہیے، اے اللہ مجھے سونے کی چکی چاہیے۔ وہ چکی ہوتی نا آٹا پیسنے کی، پہلے زمانے میں ہوتی تھی، آج اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں اناج پیسنے کے لیے ایسی گرنیاں نہیں ہوتی تھی جو آج ہیں، اس زمانے میں چکی، اے اللہ مجھے سونے کی چکی چاہیے، اس کو سونے کی چاہیے تھی، اے اللہ مجھے سونے کی چکی چاہیے۔ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، ایک ہفتہ ہو گیا، اب اللہ دینے والے تھے، آخر میں کہنے لگے سونے کے نہیں تو چاندی کے تبھی دے دے، وہ چاندی کی چکی مل گئی اس کو۔ ارے تھوڑا صبر کر لیتے بھائی، اللہ دے دیں گے بھائی، اللہ دے دیں گے، اللہ بہت، اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں ہے، اللہ دے دیں گے۔ اللہ نے بڑوں بڑوں کے مسئلے، سمندر سامنے، لشکر پیچھے ہیں، امید عقل بالکل سب ختم ہو گئی تھی، نظریں بالکل ختم ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوسنے لگی قوم، اے موسیٰ تو نے تو ہم کو مروا دیا، سامنے سمندر، پیچھے لشکر ڈھاٹا مارتا ہوا، آگے موت پیچھے موت، اب کیا؟ نہ ہتھیار ہمارے پاس، نہ جنگجو، نہ فوجی، نہ سپاہی کوئی ہمارے پاس، اب وہ تو قتل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، ڈرو نہیں، میرا رب میرے ساتھ راستے نکالے گا۔ کوئی کہہ سکتا تھا، کوئی سوچ سکتا تھا کہ سمندر دیوار کی طرح بنے گا اور یہ بالکل اس میں سے آر پار ہو جائیں گے، اور وہی سمندر جو موسیٰ اور علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، وہی سمندر فرعون اور اس کے لشکر کے لیے بولو ہلاکت کا ذریعہ بنے گا؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ تو ہم اپنی سوچ کے مطابق اللہ کو نہ سوچے۔ اللہ بہت اعلیٰ ہے، اللہ بہت زبردست ہے، اللہ کی قدرت بہت زبردست، جہاں سے تم کو گمان بھی نہیں ہوگا نا، اللہ وہاں سے روزی عطا کریں گے، وہاں سے اللہ راستے نکالیں گے، دشمن سے اللہ کام لے لیں گے۔ اللہ کس سے کام لے لیں گے؟ دشمن سے کام لے لیں گے۔ صحابہ کی جماعت گئی ہے کہاں؟ جنگل میں،
جنگل میں دیکھا شیر آیا ہے، حضرت ابو بشیر غالباً صحابی کا نام ہے، انہوں نے شیر کو دیکھا، اوے ہم ہوتے تو بھاگ جاتے، شیر کو دیکھا تو فوراً کہنے لگے اے شیر میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، میں اللہ کے رسول مدینے میں موجود ہیں۔ شیر نے فوراً جھکا اور ان سے اشارے سے کہنے لگے میرے پیٹ پہ سوار ہو جاؤ، پیٹ پر سوار ہو کو راستہ بھٹک گئے تھے وہ صحابی، روایتوں میں لکھا ہوا ہے راستہ بھٹک گئے تھے، جنگل کے باہر لا کر ان کو منزل کے جہاں ان کو جانا تھا وہاں لے جا کر شیر نے چھوڑ دیا، پھر کچھ کہنے کی طرح اشارہ کیا اور چل دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ آج میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا، لیکن آخر میں اس نے ایسا اشارہ کیا گویا کہ مجھے یوں لگا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو نے اس سے کیا کہا تھا؟ کہا کہ میں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں۔ اس نے تجھ سے کہا کہ تو اللہ کے رسول کا غلام ہے تو میں اللہ کے رسول کے غلاموں کا بھی، اللہ پھر شیروں سے بھی کام لیں، اور اللہ قادر ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان سب کچھ اللہ کا لشکر ہے، اللہ چاہے کس سے بھی کام لے، ہارنا نہیں ہے، نا امید نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امیدی کفر ہے، نا امیدی مایوسی کفر ہے، نا امید اللہ کی ذات سے کبھی بھی نہیں ہونا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنا کر اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو تسلی دی کہ آپ صبر کیجئے، جس طرح آپ جلد بازی نہ کیجئے، جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام نے کیا، جس طرح سے مچھلی والے نے جلد بازی کی تو ان کے ساتھ کیا ہو گیا، آپ ایسا نہ کیجئے۔ پھر اس کے بعد لولا ان تدارکہ نعمت من ربی لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے اگر اس کے رب کی مہربانی نے اس کو نہ سنبھالا ہوتا، کیا بہترین ترجمہ کیا ہے، ایک لفظی ترجمہ تو دوسرا ایسا کامن ہوتا ہے کہ اگر اس کے رب کی نعمت نے اس کو نہیں پکڑا ہوتا، یہ لفظی ترجمہ۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے ترجمہ کیا اس کی رب کی مہربانی نے اس کو نہ سنبھالا ہوتا، لنبذ بالعراء وهو مذموم، تو وہ ڈال دیے جاتے ایک چٹیل میدان میں، اس حال میں کہ وہ الزام خوردہ ہوتے، مذموم کے معنی الزام خوردہ، ان کے اوپر الزام باقی رہتا، لوگ ان کو تانا دیتے، لوگ ان کو گالیاں دیتے، لیکن ان کے رب کی مہربانی نے ان کو کیا کیا، سنبھالا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں، بعد میں انسان کہتا ہے نا ارے وہ واقعہ تو ایسا تھا کہ انسان تو مر جاتا، انسان تو ختم ہو جاتا، انسان وہاں تو میری کہانی ختم ہو جانی تھی، لیکن میرے رب کا کرم رہا کہ میرے رب نے مجھ کو سنبھالا، میرے رب نے مجھ کو، واقعتاً اللہ کی مہربانی سنبھالتی ہے، اللہ کی مہربانی، حالات کتنے بھی بڑے ہوں اللہ کی طاقت سے باہر نہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کو چن لیا اور ان کو نیکوکاروں میں شامل کر دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ دوبارہ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ المکرمہ میں، قریب تھا کہ یہ کافر لوگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں کے ذریعے تمہیں پھسلا دے، تمہیں گرا دے، تمہیں مٹا دے۔ لَيُزْلِقُونَ کے معنی آتے ہیں گرا دینا۔ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، قریب تھا کہ یہ کافر لوگ اپنی نظروں سے تمہیں پھسلا دیں، تمہیں گرا دیں۔ لما سمعوا الذکر، جب وہ قرآن کو، نصیحت کو سنتے ہیں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، تو کہتے ہیں کہ یہ تو پاگل پن کی بڑبڑاہٹ ہے، ایک پاگل آدمی کی کیا ہے، بڑبڑاہٹ۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ یہ قرآن کریم تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا، ایک بندہ تھا مکہ کے اندر جو لوگوں کو نظر لگانے میں ماہر تھا، جب وہ کسی کو، اونٹنی کو، کسی گھوڑے کو جب نظر لگاتا تھا نا وہ مر جاتے تھے، وہ کیا ہوتا تھا، اسی لیے کہتے اللہ کے رسول نے فرمایا العین حق، نظر بد کا لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ نظر اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ انسان کو
قبر تک اور اونٹنی کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے. اونٹنی کو ہانڈی تک. کسی کا اونٹ ہے, اس کو نظر لگ گیا, اب تڑپ رہا ہے, تو اونٹ والا کیا کرے گا؟ فوراً چھرا لائے گا اور اس کو ذبح کر کے سیدھا کہاں پہنچائے گا؟ ہانڈی میں, اور ہانڈی سے اپنی ہانڈی میں. تو نظر ایسی خطرناک چیز ہے کہ جو اونٹنے کو ہانڈی تک اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اسی لیے نظر کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہے, جو اذکار ہیں, ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. خاص طور پہ بچوں کو زیادہ نظریں لگتی ہیں, اور ضروری نہیں کہ گورا آدمی ہے تو نظر لگ جائے, کالوں کو بھی نظر لگتی ہے. کبھی کبھی کالوں میں اتنی کشش ہوتی ہے, اور چہروں کے لیے نظر کے لگنے کے لیے چہرہ کا ہی اچھا ہونا ضروری نہیں ہے. کبھی کبھی کمالات پہ بھی نظر لگتی ہے. اس کے اندر ٹیلنٹ اتنا اچھا ہے کہ اس کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر میں فدا ہو گیا. بولتی نہیں ایسا, میں تو عاشق ہو گیا, میں فین ہو گیا, میں اس کا دل دادا ہو گیا. تو کبھی کبھی یہ چہرہ میٹر نہیں کرتا ہے, تو نظر لگنے کے لیے کوئی بھی چیز بیچ میں آ سکتی ہے. تو اگر کسی کو نظر لگ جائے, ہاں, تو یہ جو بندہ ہے نا جو نظر لگانے میں ماہر تھا, جیسے ہمارے زمانے میں جنازوں کے اندر رونے کے لیے ماہر ہوتے ہیں اور ناچنے کے لیے ہجڑے ماہر ہوتے ہیں, تو ان کو نسوانے کے لیے لے کر آتے تھے, ناچنے کے لیے. اور بعض جگہ پہ باقاعدہ اسپیشل رونے والے ایک ٹیم بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مر گیا تو ان کو رونے کے لیے بلایا جاتا ہے اسپیشل, اور وہ مانڈولی کرتے ہیں, کتنا لوگ گے؟ وہ بولتے ہیں بھائی 10,000 لوگ. نہیں 5 لوگ, پھر آدھا تو روئیں گے ہم, چیخیں گے نہیں, چلائیں گے نہیں, صرف آنسو بہائیں گے اور کپڑے نہیں پھاڑیں گے, پھر وہ ریٹ اوپر نیچے ہوگا. تو یہ ایسا نظر لگانے میں اسپیشل تھا. بھائی کسی کو مارنا ہے تو اس کو پکڑ کے لائے, اسے بری نظر کا تھا وہ, تو اس کو پکڑ کے لائے مکہ والوں نے. لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو نظر لگانا ہے. اس نے نظر لگائی, بہت نظر لگائی, لیکن اللہ کے رسول کا بال بھی باقا نہیں ہوا. اسی لیے اگر کسی کو نظر لگ جائے نا, تو یہ سورۃ القلم کی آخری جو 2 آیت ہے, وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ آیت کریمہ کو پڑھ کے دم کر دینا چاہیے. بچہ ہو, بوڑھا ہو, مرد ہو, عورت ہو, خود بھی ہیں, قرآن ہے سامنے, کھولو اس کو اور پڑھو. کبھی نظر لگنے کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے, کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے, کبھی پیر میں درد ہوتا ہے, راتوں میں نیندیں نہیں آتی ہے, جی مچلانے لگتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. جب ایسا ہونے لگے تو سب سے پہلے ان آیت کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر نہیں لگی. تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے کہ نبی جی, یہ کافر لوگ جو ہے نا اپنی نظروں سے آپ کو پھسلانا چاہتے تھے, قریب تھا کہ پھسلا ہی دیتے. لما سمعوا الذکر, جب آپ ان کو قرآن کی آیتیں سناتے تو کہتے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ, کہتے کہ بڑبڑاہٹ والی باتیں ہیں, یہ تو پاگل ہیں. یہ جملے کسا کرتے تھے, حالانکہ یہ جانتے نہیں ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. یہ قرآن کریم تو سارے جہانوں کے لیے ہدایت ہے, سارے جہانوں کے لیے ہدایت اور نصیحت کا سامان ہے. 1400 سال گزر گئے, آج بھی یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا ہے. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں بھائی, ہر سنیچر کو اپنی مسجد میں الحمدللہ ہفتے واری اجتماع ہوتا ہے, پورے حلقے کا جوڑ ہوتا ہے. انت السلام و منک السلام, تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا محمد وآله الف الف مرة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. جزا الله عنا محمدا ما وأهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.